وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو مشرق وسطی کی صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ بیٹھک میں کفایت یاری مہم مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں اور سپلائی کے مسائل کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزراء کی پیٹرولیم قیمتوں کو مستحکم رکھنے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے اقدامات پر بریفنگ۔ بلاول بھٹو، اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء شریک تھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بالواسطہ مذاکرات۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ذریعے پیغامات کی ترسیل جاری ہے۔ امریکہ نے 15 نکات شیئر کیے ہیں جن پر ایران غور کر رہا ہے۔ ترکی اور مصر سمیت دیگر ممالک بھی اس اقدام کی حمایت کر رہے ہیں۔ پاکستان امن کے فروغ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ پاکستان میں سعودی سفیر کا مشرق وسطی کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ سعید بن نواف کا کہنا تھا کہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں ایرانی حملے انتہائی پریشان کن ہیں۔ ایرانی اقدامات خود مختار خلیجی ریاستوں کے خلاف جارحیت کی صورت میں ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کی امن کوششوں کے ساتھ مکمل تعاون کا عندیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے چین کی اقتصادی حمایت کو سراہا۔ چینی سفیر کی پاکستان کی اقتصادی استقامت اور اصلاحات کی تعریف۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون کا اعادہ۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم مختلف ممالک کے سربراہوں سے رابطے میں ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی پریس بریفنگ۔ کہا تمام فریقین کا کشیدگی کم کرنے پر زور ہے۔ پاکستان امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ ایران پر مسلط کردہ جنگ میں پاکستان کا مصالحتی کردار خوشائند ہے۔ قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد علی نقوی کا بیان۔ کہا باہمی کشیدگی اور محض آرائی کے بجائے اجتماعی سوچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ رہبر معظم کی شہادت پر پاکستان میں پرتشدد واقعات کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان کی متوازن سفارتی پالیسی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ پالیسی ایران اور سعودی عرب سمیت اسلامی ممالک میں مسائل کے حل کے لیے خوشائند ہے۔ پاکستان اور عمان کے درمیان پیٹرولیم تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی عمانی سفیر فہد بن سلیمان سے ملاقات۔ خطے میں بدلتی صورتحال پر پاکستان اور عمان میں مشاورت۔ علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان آبنائے ہرمز کے متبادل ذرائع سے تیل کی درآمد پر کام کر رہا ہے۔ عمانی سفیر کا کہنا تھا کہ عمان پاکستان کی انرجی سیکیورٹی میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق مارچ میں عمان سے پیٹرول کے 3 اور ڈیزل کا 1 کارگو پاکستان پہنچ چکا۔ اسی ماہ عمان سے پیٹرول کے 2 مزید کارگو پاکستان آئیں گے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی برسات کر دی۔ اسرائیلی شہر کفر قاسم پر میزائل حملے کے بعد تباہی پھیل گئی۔ اسرائیلی شہر کفر قاسم کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں کار پر میزائل لگتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں میزائل کے ٹکرانے سے کچھ لمحے قبل ہی 2 افراد کو میزائل کا نشانہ بننے والی گاڑی کے نزدیک کھڑی ایک اور کار سے نکلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کی ایمرجنسی سروس نے بتایا تھا کہ وسطی اسرائیل پر ہونے والے میزائل حملے کے بعد 6 افراد کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی مذاکرات کاروں کو بہت مختلف اور عجیب قرار دیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری پیغام میں صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ امریکہ سے معاہدے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ بولے ایرانی فوج بالکل تباہ ہو گئی ہے اور ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہتر ہے وہ جلد سنجیدہ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ ایران نے مجھے سپریم لیڈر بنانے کی پیشکش کی، جس کے جواب میں نے کہا نو تھینکس۔ امریکی صدر ٹرمپ ایک بار پھر نیٹو ممالک پر برس پڑے۔ سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ نیٹو نے پاگل ملک ایران کے خلاف امریکہ کی بالکل مدد نہیں کی۔ امریکہ کو اب ایران جنگ میں ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔
امریکہ کو نیٹو سے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اس اہم وقت کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ فی الحال ہماری پالیسی مزاحمت جاری رکھنے کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا دو ٹوک اعلان، کہا فی الوقت ہمارا مذاکرات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ امریکہ کی جانب سے کچھ تجاویز دی گئی ہیں، تجاویز کو ملک کی اعلیٰ قیادت تک پہنچا دیا گیا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد ایران کی باب المندب بھی بند کر دینے کی دھمکی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق امریکہ کی کسی بھی عسکری کارروائی کے جواب میں ایران جوابی اقدامات کرے گا۔ ان فیصلوں سے امریکی نقصان کی لاگت دگنی ہو جائے گی۔ ابوظہبی کی طرف آنے والا میزائل فضا میں تباہ، ملبے سے 2 افراد جاں بحق 3 زخمی۔ اماراتی فضائی دفاعی نظام سے بیلسٹک میزائل تباہ کیا گیا، ملبہ گرنے سے متعدد گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ لبنان میں صہیونی فوج اور حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں جاری۔ جنوبی لبنان میں مزاحمت کاروں کے ساتھ جھڑپ میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، شناخت اسٹاف سارجنٹ اوری گرینبرگ کے نام سے ہوئی۔ مشرق وسطی کے متعدد ممالک کی ایران کی فوجی کارروائیوں کی شدید مذمت۔ کویت، یو اے ای، بحرین، سعودی عرب، قطر اور اردن نے ایران کے اقدامات کو کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ مشترکہ اعلامیے میں ایران پر ریاستی خود مختاری کی خلاف ورزی کا الزام، خطے میں امریکی تنصیبات پر حملوں کی بھی مذمت۔ ایران نواز مسلح گروہوں کے حملوں پر بھی سخت رد عمل۔ امریکہ اور اسرائیل نے ممکنہ امن مذاکرات کے پیش نظر 2 سینئر ایرانی عہدیداروں کو عارضی طور پر ٹارگٹ لسٹ سے نکال دیا۔ امریکی حکام کے مطابق ایرانی اسپیکر محمد باقر قالباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی کا نام ٹارگٹ لسٹ سے ہٹایا گیا۔ ممکنہ امن مذاکرات کے پیش نظر یہ قدم اٹھایا گیا۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف مختلف ممالک کے سربراہوں سے رابطے میں ہیں۔ تمام فریقین نے کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی میڈیا بریفنگ، کہا ہم نے 2 ٹوک الفاظ میں مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم ذاتی طور پر سفارتی سرگرمیوں کی قیادت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مختصر دورے پر کراچی آمد، گورنر سندھ محمد نہال ہاشمی نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ سندھ، صوبائی کابینہ کے ارکان اور ایم کیو ایم کے رہنماؤں کی ملاقات ہوگی۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان کے گھر جا کر بیٹی کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ باب اور لوائق کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی۔ شہباز شریف نے فریال تالپور کے گھر جا کر بیٹی کی شادی پر مبارکباد بھی دی۔ الیکشن کمیشن نے مراد سعید کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سینٹ رکن مراد سعید نااہل قرار دے دیے گئے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے مراد سعید کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ مراد سعید کی خیبر پختونخوا سے سینٹ کی نشست خالی قرار۔ سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر جھوٹے الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری۔ عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ بھارت سے عالمی سطح پر سائیڈ لائن ہونا برداشت نہ ہو سکا۔ وزیر خارجہ جے شنکر آپے سے باہر۔ سفارتی ناکامی چھپانے کے لیے غیر پارلیمانی زبان کا استعمال شروع کر دیا۔ جے شنکر کی جانب سے غیر مہذب الفاظ کا استعمال اس حقیقت کا عکس ہے کہ نئی دہلی کو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری ثالثی عمل سے مکمل طور پر باہر رکھا گیا ہے۔ پاکستان، ترکی اور مصر ایک قابل اعتماد سفارتی پل کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں۔
نئی دہلی میں ایرانی سفارت خانے کا مقبوضہ کشمیر کے عوام کے لیے شکریہ کا پیغام۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کشمیری عوام کی حمایت پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا۔ ایرانی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر پیغام پوسٹ کیا۔ پیغام میں کہا، ہم کشمیری عوام کی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث آبنائے ہورمز میں 2000 جہاز اور 20,000 ملاح پھنس گئے۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا انکشاف، جہازوں کے پھنس جانے سے ملاحوں پر ذہنی دباؤ اور ضروری سامان کی کمی۔ انشورنس کمپنیاں نقصانات برداشت کرنے سے انکاری، معاہدے منسوخ یا بھاری پریمیم وصول کیے جانے لگے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے اثرات، عالمی تجارت اور شپنگ سسٹم کو مشکلات کا سامنا۔ آئی ایم ایف نے حکومت کو میمورنڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشیل پالیسیز ڈرافٹ شیئر کر دیا۔ ڈرافٹ پر اتفاق رائے کے بعد اسٹاف لیول معاہدہ طے پائے گا۔ آئی ایم ایف وفد بجٹ پر مذاکرات کے لیے آئندہ ماہ کے آخری ایام میں پاکستان پہنچے گا۔ ایم ای ایف پی میں وزارت خزانہ، وزارت توانائی، وزارت پیٹرولیم، ایف ڈی آر کے لیے اہداف مقرر۔ اوگرا، نیپرا، ایس ای سی پی، صوبائی انتظامیہ، زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کے لیے نئے اہداف مختص۔ بنگلہ دیش میں بس دریا میں جا گرنے سے 24 افراد جاں بحق، دریا سے 23 لاشیں نکال لی گئیں۔ پولیس کے مطابق بس میں 50 مسافر سوار تھے۔ بس راجباڑی سے ڈھاکہ جا رہی تھی۔ فیصل آباد میں تھانہ ایئرپورٹ کے علاقے عباس پور میں پولیس مقابلہ، ڈاکو عرفان عرفانی لوہار ساتھی سمیت ہلاک، 2 ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب۔ لاہور کے علاقے گوڑا میں دلہن کے ہوائی فائرنگ کرنے کی وائرل ویڈیو کا معاملہ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے لڑکی کو گرفتار کر لیا، لڑکا فرار، پستول برآمد۔ نام کی طرح روح سے دلکشی اور زندگی کی خوبصورتیوں کو کرداروں میں ڈھالنے والی ڈرامہ نگار حسینہ معین کی برسی۔ حسینہ معین نے صرف ڈرامہ نگاری کو ہی اپنی توجہ کا مرکز نہیں بنایا بلکہ کئی نسلوں کی ذہنی پرورش بھی کی۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔